نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ چلا ایک بندہ آیا 90 سال اس بابے دی عمر رات توبہ دی رات تیرا کوثر دا پانی ہے سونے دے نال آئیے جنوں جی بھی تے جانی ہے وہ مرتے پھر بھی جانا ہی نا کیوں نہ کملی والے دا ہو کے مر جاؤ اور 90 سال کا بابا حدیث شریف آنا کہ اس اتنا بڑھا ہو گیا کہ وہ آنکھ بھی سکرہ نہیں کھول دی تے اپنا ہاتھ پکڑ کے نہ اداک کھول کے تے سرکار نے یہ کیا کہتے ہیں تسی محمد مصطفیٰ ہو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں اللہ کا آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں انہیں کہا سنے میں تیری بارگاہ جو توبہ کرنی آیا یہ بڑا صلاحی بیان ہے آقا علیہ السلام جو غلام 90 سال عمر آخر لگا کہ حضور جے میں توبہ کرا اندازہ دیکھیا تھے جے میں توبہ کرا تے تیرا رب رب نے قرآن میں فرمایا فلا بربی کا اے محبوب منو تیرے رب دی قسم کل لوٹ کرے رب ساڑا رب نہیں ساڑا بھی رب ہی ہے نا رب نے قسم ساڑی نہیں کھا دی فرمایا کملی والا منو تیرے رب دی قسم ہے انہیں آگیا کہ کملی والا جی میں توبہ کرا ان 90 سال ہو گئے میں نے گناہ کر دیا کوئی میری ہڈیاں کام نہیں کر دیا گوٹے کام نہیں کر دے کہ جی میں ہوں توبہ کرا تو تیرا رب میری توبہ قبول کر لے گا ادھر میں دیر بڑی کر دی تھی حضور نے مسکرا کے فرمایا نہیں دیر نہیں کی تھی تو تے بڑی جلدی آ گیا تیرے دل پر کا ہم نے دیکھنا بابا تیرا دے بڑا کرک ہو جانا ہے تو دے جہنم تو رکنا کوئی تو فارغ جانا ادھر صاحب دے ساری زندگی سوچ ہوئے کھا کے دے حاجی دے چلی ساڑی ہم سالہ ہے نا خدا دی قسم میں کتابہ بھریاں پہیاں نے ساری زندگی نماز پڑھنے والا آخر تے بے ایمان ہو کے گیا ساری زندگی گناہگار ہو آخر تے نیکوکار ہو رحمت ہوتی ہے نا جی کچھ کو چاہے کہ جب تک نہ تھی اپنے حال کی خبر ڈھونڈتا رہا اوروں کے عیب جب پڑی اپنے حال پہ نظر تو نظروں میں کوئی برا کہتی نا اپنے والے دیکھی او بھی گندہ او گندہ تم پتا تو کس جگہ ایک سکھ نے حضور سیدنا غوث اعظم سوال کیتا اب تیری داڑھی چنگی ہے کہ میری تیری داڑھی تک میں تھوڑا شوق پورا کروں گا میں شیرہ دی فیکٹری ہوں میں آما بولتے آئی میں کہنا تھوڑا ٹائم بھول جانا بھوک بھی چنگی لگ جائے کھیت لیے کام نہ پیدا میں آ رہے ہوں تو راستہ آتا میں کو ماحول کے طریقے سے چلنا گا تاکہ رات بھی گزر جائے تو ماحول بھی کیا بن جائے سرکار بہت سے آپ موقع لگے کہ تیری داڑھی چنگی ہے جو میری آپ نے فرمایا حجے تیری چنگی ہے تیری قدر چنگی فرمایا جدو رب العالمین نے فرمایا نا غوث اعظم میں تیرے راضی ہوں تے پھر آپ نے فرمایا فیصلہ ہوگا قیامت والے دن جے میرے رب نے فرمایا کہ غوث اعظم تو ساری زندگی میری اطاعت تے فرمانبرداری کر کے آیا کہ عہدے میں کامیاب ہو گیا تے پھر میری داڑھی چنگی ہے کہ میں عہدے سے کام ہو گیا پھر تیری چنگی ہے آج ہر بندہ کہنا ڈال کے اپنی عیبوں پہ پردے ڈال کے اپنے عیبوں پہ پردے ہر شخص کا رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے اپنے عیبوں پہ پردے باقی تو زمانہ خراب ہے زمانہ خراب ہے رب کعبہ کی قسم تو خراب نہ ہو کبھی بھی کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے اور 90 سال بابے نے کہا کملی والیا توبہ قبول ہو جائے گی میں نبی فرمایا تو نے بڑی جلدی کر دی تھی پیارے محمد انبیاء علیہ السلام نے غلام نبی نے فرمایا بڑی جلدی آ گیا اس بابے نے حیران ہو کے پوچھے کملی والے تیری 90 سال دی عمر کفر اندر گزر گئی میں بہت پوچھا رہا تے ہر برا کام کردا رہا تسی پہ رکھ دے بڑی دیر کر دیتی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمایا اللہ دی رحمت مایوس نہیں رہیدا فرمایا ہاتھ کڈ کے میرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے کلمہ تو پڑھنا ہے میرے رب تیرے سارے گناہ معاف کر
ہاتھ کر کے کلمہ پڑھ لے تو آقا علیہ السلام نے خدا کو اس نبی ساتھ بابے نے وہ ہاتھ چہرے والے آقا علیہ السلام جو ید اللہ نے ہاتھ رکھ کے وہ کمری والے نے ابو علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا جی مبارک ہوئے رب نے تاڑے سارے گناہ معاف کر دیتے لے بابا بڑا راضی ہویا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اور خوشخبری نہ سناوا انہیں آقا سونیا اتنی خوشخبری بڑی ہے کہ میرے 90 سال دے گناہ معاف ہو گئے میرے نبی نے فرمایا محمد کرتے آیا ہے رب نے تیرے 90 سال دے گناہ بھی معاف کر دیتے جتنے 90 سال تک تو گناہ کرنا رہا ہے رب نے ہر گناہ کے بدلے نیکی عطا کر ہر گناہ کے بدلے نیکی عطا کر دیتی ہے میرا وجدان اگر جدو بابا خوشخبری سنی ہوئے گی کل مصطفیٰ دے چہرے میں تکدا ہوئے گا کل آگدا ہوئے گا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جدیا راما بڑے دیکھتے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ جدیا راما بڑے دیکھتے رہ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار لو